اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت پارٹ 2۔ آیا یہ وقت قبلہ حاجت دین پر، آیا یہ وقت قبلہ حاجت دین پر، کہ کعبے کو ڈھایا سنگ دلوں نے زمین پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متواتر ضربوں سے چکرا کر جب گھوڑے سے گر پڑے تو اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی، اس صورت میں بھی نماز کو ادا کیا کہ گرتے ہوئے منہ قبلے کی طرف کیا، گھوڑے پر قیام تھے اور غش سے جھکے تو رکوع تھا، اور جب زمین پر گرے تو سر کے بل وہ سجدے کا مقام تھا۔ اتنے میں شمر آیا اور آپ کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا۔ امام نے آنکھیں کھول کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں شمر ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ نے فرمایا، ذرا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھولا تو داغ سفید نظر آیا۔ آپ نے فرمایا، سچ فرمایا نانا جان نے، رات کو خواب میں یہ بتا دیے ہیں کہ تیرے قاتل کے نشان یہ ہے اور وہی نشان تجھ میں موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شمر، تو جانتا ہے آج کون سا دن ہے؟ کہا، جمعہ کا۔ تو فرمایا، وقت کون سا ہے؟ تو شمر نے کہا، خطبہ پڑھنے کا اور نماز جمعہ ادا کرنے کا۔ تو فرمایا، اس وقت خاطب منبر پر خطبہ پڑھتے ہوں گے اور تو ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تو وہاں خنجر پھیرنا چاہتا ہے؟ دیکھ، اس وقت میں اپنی داہنی طرف زکریا معصوم اور بائیں طرف یحییٰ معصوم کو دیکھ رہا ہوں۔ اے شمر، ذرا میرے سینے سے ہٹ کہ وقت نماز ہے، میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھوں۔ نماز پڑھتے میں جو چاہے کرنا کہ نماز میں زخمی ہونا میرے باپ کی میراث ہے۔ شمر آپ کے سینے سے اترا اور امام قبلہ رخ ہو کر نماز میں خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہوئے۔ شمر نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدے میں ہی 10 محرم 60 ہجری کو جمعہ کے دن 56 سال 5 ماہ کی عمر شریف میں سر تن سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سامعین اکرام، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس قدر ظالموں نے ظلم و ستم کیا، آپ نے اسی قدر صبر و شکر کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے ہر حال میں اللہ کی یاد کی اور خدا کو کسی وقت بھی فراموش نہیں پایا۔ آخری وقت جب کہ آپ کا تن انور زخموں سے چور تھا، جس کی وجہ سے آپ نڈھال ہو چکے تھے، اس وقت بھی آپ کو نماز کا خیال رہا۔ نماز ہی کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر جو لوگ ہٹے کٹے ہو کر بھی کبھی نماز نہیں پڑھتے اور جو بھنگ، چرس، اسموکنگ، شراب پینے کے شوقین ہیں اور خلاف شرع حرکتوں سے فدائی ہیں، ایسے لوگ کس منہ سے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نسبت کا دم بھر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت امام عالی مقام کے پیارے طریقے کو سامنے رکھیں، فسق و فجور کے خلاف ہو جائیں، اعلائے کلیم الحق کی خاطر باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، اللہ کی یاد کسی حال میں بھی ترک نہ کریں، نماز کے اس قدر عادی ہو جائیں کہ بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی نماز نہ چھوٹے۔